حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کا اپنے یہاں وہ مقام رکھا تھا. بلال کالے ہیں، حبشی ہیں، بلال کالے ہیں، حبشی ہیں، عربی نہیں ہیں. نہ رنگ ملتا ہے عربوں سے، نہ شکل ملتی ہے عربوں سے، نہ زبان ملتی ہے عربوں سے، لیکن سب سے بڑا عہدہ دے دیا اذان کا. سب سے بڑا عہدہ اذان کا دے دیا. میں کیا کہہ رہا سنو، سب سے بڑا عہدہ اذان کا دے دیا. اذان کا منصب دیا بلال کو. نہ اپنی قوم کے، نہ اپنے قبیلے کے، نہ اپنے ملک کے، نہ اپنی زبان کے. اس لیے کہ امت پھٹے گی جب امت کی سوچ قوم، قبیلے، زبان اور رنگ کی بنیاد. آپ صحابی نہیں ہیں کہ نہیں؟ میں صحابی نہیں. سلمان فارسی اور کون ہے؟ کوئی اور سلمان فارسی ہے؟ کہا کہ نہیں، سلمان فارسی تو میرا نام ہے لیکن میں صحابی نہیں ہوں. تو وہ دونوں جو آئے تھے ملاقات کے لیے، وہ کہنے کہ اوہو یہ کوئی اور سلمان فارسی ہے، چلو اٹھو یہاں سے. جب ان کو تلاش کرتے ہیں، یہ تو وہ نہیں ہے جن کی ہمیں تلاش ہے، یہ تو وہ نہیں ہے جن کی ہمیں تلاش ہے، اٹھو یہاں سے چلو. وہاں سے کھڑے ہونے لگے. پھر کھڑے ہوتے تھے پوچھا کہ کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا؟ کہ ہاں دیکھا تو ہے آپ کو، اور آپ کے ساتھ رہے ہیں ہم غزوات میں، اور آپ کے ساتھ رہے ہیں ہم سفر حضر میں. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے کہ صحابی نہیں ہوں؟ کہا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ صحابی ہم اس کو نہیں سمجھتے جس نے آپ کو دیکھ لیا. ہم تو صحابی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کا قیامت میں حشر آپ کے ساتھ ہو جائے. یہ سلمان فارسی نے جواب دیا کہ ہم صحابی اس کو سمجھتے ہیں جس کا حشر آپ کے ساتھ ہو جائے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ. میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ تھی کہ مخلصین اپنے آپ کو شہرت کی جگہوں سے بچاتے تھے. مخلصین اپنے آپ کو شہرت کی جگہوں سے بچاتے تھے. صحابی ہیں اور آپ کے مشیر ہیں، اور سب سے زیادہ قریب رہنے والے صحابہ میں ہیں سلمان فارسی. لیکن یہ کہہ رہے کہ قیامت میں آپ کے ساتھ اگر حشر ہو گیا اور جنت میں داخلہ آپ کے ساتھ ہو گیا، تب تو صحابی اپنے آپ کو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا. اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. اس کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. اور یہ بات یاد رکھنا کہ قیامت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اس کو حاصل ہوگی جو اتباع سنت پر ہو. اتباع سنت پر. ہم نے عرض کیا کہ ایک بنیادی سبب یہ ہے، سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموم میں رہتے تھے. آپ عموم میں رہتے تھے. اس کو میں عرض کر رہا تھا کہ ساتھی نماز کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں کام کے تقاضے کی وجہ سے. نماز چھوڑ دیتے ہیں جماعت کی مشورے کی وجہ سے. اس مشورے میں کوئی خیر نہیں ہوگی اور اللہ کی طرف سے کوئی خیر الہام نہیں ہوگی اگر جماعت کی نماز کے عموم سے کام کرنے والے الگ ہو گئے. کیونکہ اللہ اکبر، یہ تو بہت بڑے کبر اور بہت زیادہ تکبر کی علامت ہے. یہ تکبر کی علامت ہے کہ آدمی اپنے کسی کام کو جماعت کی نماز سے افضل سمجھ بیٹھے. اس لیے کہ عاجزی اور عبدیت یہ ہے کہ تم کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی مقام پر ہو، لیکن اپنے آپ کو غلام بنا کر ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ. صف اول کی تاکید اور صف اول کی فضیلت اس لیے ہے، صف اول کی فضیلت اس لیے ہے تاکہ امت بلا تفریق جمع ہو. سمجھے ماسٹر صاحب؟ صف اول کی فضیلت اس لیے ہے تاکہ امت بلا تفریق جمع ہو. جی ہاں، جو فضیلت بادشاہ کے لیے صف اول کی ہے وہی فضیلت غلام کے لیے بھی صف اول کی ہے. سنا میں کیا کہہ رہا؟
صف اول کی جو فضیلت ہے، جس پر صحابہ نے عرض کیا تھا کہ آپ نے ایسی فضیلت بیان کر دی صف اول کی کہ لوگ آپس میں قتال کریں گے، مقابلہ کریں گے صف اول میں جگہ لینے کے لیے. صف اول میں جگہ لینے کے لیے لوگ کیا کریں گے؟ آپس میں مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا، اور لڑیں گے آپس میں صف اول کے لیے. اس کی کیا حکمت تھی؟ تاکہ امت ایک صف میں بلا تفریق جمع ہو. امت ایک صف میں بلا تفریق جمع ہو. امت ایک صف میں بلا تفریق جمع ہو، یہ صف اول کی سنت کی اور صف اول کی فضیلت کی حکمت یہ ہے کہ امت بلا تفریق جمع ہو. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا اتباع، نماز سے پہلے بعد کی سنتیں ساتھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہے بات ہے بھئی؟ وہ بیان ہونا ہے. ہم نے کہا کہ ہاں بیان تو عمل کے لیے ہے، بیان تو عمل کے لیے ہے، لہذا سارا مجمع ابابین پڑھ لے اطمینان سے، پھر بیان ہوگا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ مجمع کو اگر معلوم نہیں تو نماز کے بعد اعلان کر دیں کہ ابابین پڑھ لیں 6 رکعات، اس کے بعد تشریف رکھیں، دین کی بات ہوگی. نہیں جی، اگر ابابین پڑھیں گے تو مجمع چلا جائے گا. اچھا، تو تم ابابین چھوڑ کر، سنتیں چھوڑ کر اگر بیان شروع کر دو گے تو پھر یہ بتاؤ کہ لوگوں کو عملی نماز کی دعوت کیسے دے سکو گے؟ سارا مجمع ابابین پڑھ لے پھر انشاءاللہ دین کی بات ہو. مجمع سنتیں پڑھ لے، انشاءاللہ اس کے بعد تعلیم ہوگی. میں ایک مسجد میں چلا گیا، اچانک نماز ہوئی، نماز کا سلام پھرتے ہی امام صاحب نے 2 حدیثیں پڑھ دی. میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ اور سنتیں؟ کہنے لگے وہ لوگ چلے جائیں گے، تعلیم میں نہیں شریک ہوں گے. اچھا، تو میں نے کہا تم نے لوگوں کی تعلیم کی وجہ سے اپنی سنتیں چھوڑ دی. تم یہ کہتے کہ تشریف رکھیں، انشاءاللہ سنتوں کے بعد تعلیم ہوگی. تعلیم تو سنت کے لیے ہے نا. تعلیم کس کے لیے ہے؟ تعلیم تو سنت کے لیے تھی، انہوں نے تعلیم کے لیے سنتیں چھوڑ دی. بولو تو صحیح، کیوں بھائی؟ تعلیم کے لیے سنتیں چھوڑ دی، حالانکہ سنتوں کے لیے تعلیم تھی، تو تعلیم کے لیے سنتیں چھوڑ دی. عجیب بات ہے. لوگ دکان لگائیں اور جب دکان میں گاہک آئیں تو مال دینے سے انکار کر دیں. ایسا ہی تو ہے نا. کیوں بھائی؟ لوگ کیا کریں؟ دکان لگائیں اور جب گاہک آئے تو مال دینے سے انکار کر دیں. ایسے اس طرح کسی کا کام چلے گا؟ ایسا ہی ہے کہ آپ خوب دعوت دیں عمل کی، جب لوگ عمل کے لیے آئیں تو آپ عمل چھوڑ کے بیان شروع کر دیں. نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے مجمع کو، ہر فرد کو اتباع سنت پر لائیں. خود بھی نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا اہتمام کریں. جی ہاں، کیونکہ جس طرح فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے کہ سنتیں فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں. سنتیں فرائض کی تکمیل کے لیے. بڑا اچھا لگا مجھے تو معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود، معاذ بن جبل اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں، بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہی ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. وہ فرماتے ہیں کہ صلوات سے مراد تو ہیں نماز سے پہلے بعد کی سنتیں اور نوافل، اور صلاۃ الوسطی جو ہیں وہ فرائض ہیں. ہماری بات توجہ سننی پڑے گی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی.
ائمہ کے اقوال اس میں مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں عصر کی نماز صلاۃ الوسطی عصر ہے، بعض کہتے ہیں صلاۃ الوسطی مغرب ہے، بعض کہتے ہیں صلاۃ الوسطی عشاء ہے، بعض کہتے ہیں صلاۃ الوسطی جمعہ کی نماز ہے. لیکن معاذ بن جبل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، ایک سید العلماء معاذ بن جبل، ایک سید المفسرین عبداللہ بن مسعود، ان دونوں کا قول یہ ہے کہ صلاۃ وسطی سے فرائض مراد ہیں. فہمتم؟ صلاۃ وسطی سے فرائض مراد ہیں. حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی الصلوات، کہ فرائض سے پہلے بعد کی سنتوں کا نوافل کا اہتمام کرو